اللهم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری آج کی یہ نشست خاتم الاولیاء حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست میں حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے اپنی کتب میں ہمارے لیے کیا وصیت قلم بند فرمائی ہے اور ہمیں کن کاموں کی نصیحت فرمائی ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت فتوحات مکیہ ہے، اور ایک ابتدا میں بات سمجھ لیجیے کہ آپ نے مختلف اولیاء اور مشائخ کو شیخ کے نام سے جانا ہے، ان کا تذکرہ سنا ہے، لیکن حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب کریم نے مشائخ میں ایک بہت بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ کا ایک لقب خاتم الاولیاء بھی ہے۔ مراد وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن پر ولایات محمدیہ کے مقامات مکمل ہو گئے، اور شیخ نے خود ایک مقام پر لکھا ہے کہ ولایت کا خاتم ہونا یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہی ممکن تھا، کیونکہ سابقہ امتوں میں ہر امت کا ولی اور فرد جو ولایت عامہ کے دائرے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے نبی کے فیضان کے قدم پر تھے۔ تو کیونکہ ماضی میں کوئی نبی خاتم الانبیاء نہیں تھے اور خاتم النبیین نہیں تھے، تو اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کی امتوں میں کوئی خاتم الاولیاء ہوتا۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے فیضان سے اللہ رب کریم نے حضرت شیخ اکبر کو خاتم الاولیاء کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو لوگ عموماً ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ہمارے اہل علم شیخ ابو بکر ابن العربی المالکی اور شیخ اکبر میں فرق کرنے کے لیے انہیں ابن العربی کہتے ہیں اور شیخ اکبر کو ابن عربی کہتے ہیں، لیکن شیخ نے خود اپنی کتب میں اپنا نام ابن عربی نہیں لکھا، تو اس کی جو درست ادائی ہے وہ ابن العربی ہے، لیکن ہم عام طور پر ابن العربی کو ابن عربی کہہ دیتے ہیں۔ شیخ اکبر علیہ رحمہ کی خاص بات یہ ہے کہ بیک وقت علم ظاہر اور باطن
فقہ، تصوف اور کلام کو ایک ہی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ اور اگر اس لقب پر جو شیخ اکبر یا خاتم الاولیاء کا آپ کے لیے استعمال ہوا، اگر کوئی اس پر معترض ہو تو آپ ماضی سے حال تک آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ علم تصوف پر اور فلسفہ تصوف پر جو کچھ شیخ نے لکھا ہے اس کی مثال نہ ان سے قبل کسی کے ہاں ملتی ہے اور نہ آپ کے وصال کے بعد تاحال اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ فتوحات مکیہ کا میں مقدمہ اس میں سے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم شیخ کے وصایا میں سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی آپ نے 3 آیات مقدسہ آپ نے ابتدا میں لکھی ہیں اور یہ اہل علم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عبدا من عبادنا، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے انہیں رحمت عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے انہیں علم عطا فرمایا، جس کو عموماً لوگ علم لدنی کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں علم لدنا کا ذکر ہے، تو اللہ کی جناب سے انہیں علم عطا ہوا۔ پھر آپ غور کیجئے کہ ایک اور آیت مبارکہ، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا بہت گہرا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک علم وہ ہے جو آپ صرف علم بالحواس کے ذریعے، اپنے ایمپیریکل ایویڈنس کے ذریعے، آپ سینسز کے ذریعے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو علم بالعقل ہے، جو تھرو ریشنلائزیشن آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یا اگر ان دونوں کو مرج کر دیا جائے تو آپ سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے اپنے حواس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی علم کے اس ذریعے کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالی روح اور قلب کے ذریعے عطا فرماتا ہے، تو وہ علم تقوی کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان ظاہری حواس سے حاصل شدہ علم کے بعد علم کے اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عرفان کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان دراصل وہ قوت ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دیتی ہے۔ تو علم بھی تقوی کی بدولت عطا ہوگا، فرقان بھی تقوی کی بدولت عطا ہوگا، اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی جناب سے وہ نور عطا فرمائے گا جس نور کی روشنی میں پھر آپ اپنے فیصلوں کو کرتے چلے جائیں گے۔ شیخ نے ان آیات سے کتاب کی ابتدا کے بعد فرماتے ہیں کہ قیل للجنید رحمہ اللہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، بما نلت ما نلت، یہ جو آپ کو اتنا بڑا مقام نصیب ہوا ہے، تو آخر یہ اتنا بلند مقام آپ کو کیسے نصیب ہو گیا؟ یعنی ایک طرف مفتی شریعت بھی ہیں اور مفتی طریقت بھی ہیں، بیک وقت مسند افتاء اور ارشاد کو زینت بخش رہے ہیں، تو یہ مقام کیسے نصیب ہو گیا؟
फ़क़ाल बिजुलूसी तहत तिलक दरजा 30 सना। तो आपने फरमाया कि मैं इस मकाम के नीचे 30 बरस तक बैठा रहा हूँ। यानी हुसूल इल्म के बाद तक़वा और परहेज़गारी, अपने इल्म पर अमल करने के बाद ताल्लुक़ मा अल्लाह और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तन्हाई का ताल्लुक़ कायम करना। तो फरमाया इस मकाम पर मैं 30 बरस तक बैठा रहा, उसके बाद मुझे ये मकाम नसीब हुआ। और हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़रमान है, आप फरमाते हैं कि मैंने 30 बरस मुजाहदात किए और सबसे ज़्यादा सख्त मुजाहिदा इस बात को पाया कि अपने इल्म पर अमल किया जाए। और उसूल हदीस में मुक़दमा इब्न सलाह जो हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान अलैहि रहमा की एक बड़ी जलीलुल क़द्र किताब है, तो उसमें आप हज़रत बिशर हाफ़ी अलैहि रहमा का एक कौल नक़ल करते हैं कि आपने मुहद्दिसीन से फ़रमाया कि ए उलमाए हदीस अपने इल्म की ज़कात अदा कर दिया करो। तो आपसे पूछा गया कि इल्म की ज़कात क्या है, तो फरमाया 200 दिरहम पर 5 चांदी के सिक्के बतौर ज़कात अदा किए जाते हैं। तो अगर 200 अहादीस का मुताला किया है तो कम से कम 5 पर तो अमल कर लिया करो। तो अपने इल्म की भी ज़कात अदा करनी होती है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी ख़ुद फरमाते हैं, शेख लिखते हैं कि बायज़ीद बस्तामी ने लिखा, अख़ज़्तुम इल्मकुम मय्यतन अन मय्यतिन, कि जो तुम्हारे इल्म के हुसूल की सनद है, तुमने जिससे इल्म हासिल किया वो भी मुर्दा है और उसने जिससे इल्म हासिल किया वो भी मुर्दा है। इशारा किस तरफ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, तमाम इंसान मुर्दा हैं सिवाय उनके जिन्होंने इल्म हासिल किया। वल आलिमून कुल्लुहुम मौता इल्लल आमिलून, तमाम उलमा मुर्दा हैं सिवाय उनके जिन्होंने इल्म पर अमल किया। वल आमिलून कुल्लुहुम मौता इल्लल मुखलिसून, और तमाम उलमा जो आमिल बिल इल्म हों वो मुर्दा हैं सिवाय उनके जिनमें इखलास हो। वल मुखलिसून अला ख़तरिन अज़ीम, और जो उलमा आमिल हों मुखलिस हों वो बड़े ख़तरे में हैं। तो फरमाते हैं कि अख़ज़्तुम इल्मकुम मय्यतन अन मय्यतिन, तुम्हारा इल्म उसकी सनद इस तरह से है कि तुमने ज़िंदा लोगों से इल्म हासिल नहीं किया। और फिर आप उसकी इंतहा बयान करते हैं कि वह अख़ज़ना इल्मना अनिल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और हमने जिससे इल्म हासिल किया वो हय्युल ला यमूत है, जिसको कभी मौत नहीं आएगी। आप इसलिए गौर कीजिए कि ये अहले इल्म अपनी सनद को जब बयान करते हैं तो ये तमाम असनाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक पहुँचती हैं। और ज़ाहिर है कि ये तमाम उलूम वही के मरकज़ और मंबा से इसके सौते फूटे हैं, और वही का मरकज़ और मंबा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस किताब का इल्म अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को सिखाते हैं। और हुज़ूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो लिहाजा ये इल्म की सनद अगर बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुँच जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इल्म फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद सिखाया है। और मैं सिर्फ़ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसानी से क़ब्ल और क़ब्ल इसके कि इंसान को बयान की क़ुव्वत अता की जाए, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम क़ुरान का ज़िक्र फरमाया है। अर्रहमान अल्लमल क़ुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तो तख्लीक़ इंसान और बयान की क़ुव्वत से क़ब्ल हुज़ूर को तालीम क़ुरान का ज़िक्र किया गया।